بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 24 الجنوب یخرج و یمشی فی السوق وغیرہ، یعنی جنبی بازار وغیرہ میں جائے اور چلے۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور عطا نے کہا کہ جنبی پچھنے لگوائے، ناخن کٹوائے اور سر منڈوائے اگرچہ وضو نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 284۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی بیویوں کے پاس ہو آتے تھے، اور آپ کی اس زمانے میں 9 بیویاں تھیں۔ اسی باب کی اگلی حدیث 285 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور میں جنبی تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو میں کھسک کر چلا گیا اور ڈیرے میں آیا اور نہایا۔ اس کے بعد آیا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبحان اللہ، ابو ہریرہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے کہ 24ویں باب میں اس خیال کا رد کیا گیا ہے کہ جنبی جب تک نہا نہ لے کوئی کام کاج نہ کرے۔ اسلام جنابت کو ایسی ناپاکی نہیں سمجھتا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو چھونا بھی جائز نہ ہو، اور جو باہر چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے سے مانے ہو۔ روایت نمبر 284 کی شرح روایت نمبر 267 میں دیکھیں، وہاں تفصیل سے بتلایا گیا ہے کہ طواف کرنے سے مراد صرف خبر گیری ہے، اور یہ کہ صرف قیاس کیا گیا ہے کہ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے مباشرت بھی کی ہو۔ عنوان باب کے ماتحت یہ روایت اس لیے لائی گئی ہے کہ جنبی کے لیے کام کاج کرنا ممنوع نہیں، اور باب میں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ کام کاج کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ وضو ہی کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وضو کرنا مستحب سمجھتے تھے، مگر حضرت انس کی اس روایت میں وضو کا کہیں ذکر نہیں۔ روایت نمبر 285 کا مضمون روایت نمبر 283 میں گزر چکا ہے، بوجہ اختلاف سند کے کچھ لفظی تغیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔